أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد. المدخل تعريف علم الأصول. علم أصول الفقه هو علم يبحث فيه عن قواعد تقع نتيجتها في طرق استنباط الحكم الشرعي. ظاہر ہے ہم لوگ ابتدا کر رہے ہیں تو ہماری تمام تر توجہ جو ہے وہ اس بات پہ رہے گی، چونکہ اس کتاب کو لکھا بھی گیا ہے تمہیدی طلاب کی جو ہے وہ اگر کوئی ابتدا میں داخل ہونا چاہ رہا ہے اور کفایہ اور رسائل ان سب کو سمجھنا چاہے تو اس کے لیے ابتدا اس کو کہا گیا ہے، سب کو نچوڑ جو ہے اس میں ہے. تو ہماری کوشش رہے گی کہ ہم انشاءاللہ عبارت پہ زیادہ توجہ دیں تاکہ یہ سمجھ میں آئے، چونکہ اس میں الگ سے زیادہ بیان کرنے کی ضرورت میرے خیال سے نہیں ہے، یہ خود تفصیل سے لکھی گئی ہے. آپ دیکھیے سب سے پہلے تعریف ذکر کر رہے ہیں. یہ علماء کا طریقہ رہا ہے کہ جب بھی کسی علم میں داخل ہونا چاہتے ہیں اور علم کے بارے میں بحث کرنا چاہتے ہیں تو 8 چیزوں کو بھی ذکر کرتے ہیں جس کو رؤوس ثمانیہ کہتے ہیں. جی لیکن شیخ مظفر نے یہاں پر ان 8 کو نہیں، بعض 8 ذکر کرتے ہیں، بعض 2 ذکر کرتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن شیخ مظفر نے نہ 8 ذکر کیا نہ 2 بلکہ 3 چیزوں کا ذکر کیا. تعریف جی، اس کے جو ہے وہ فائدہ اور اس کی تقسیم، اس کو ذکر کر رہے ہیں. تو سب سے پہلے تعریف کر رہے ہیں علم اصول کی، اور تعریف میں انہوں نے کیا کہا؟ تعریف میں کہا ہوا علم اصول فقہ، وہ علم، اور علم کو یہاں پر رکھا بمرتبہ جنس کے. یعنی اب جنس کے یعنی کہتے ہیں نا کہ جب کسی چیز کی تعریف کرتے ہیں تو اس میں جنس اور فصل سے جو تعریف جو ہے وہ ہوتی ہے مکمل حد تام کے لیے. تو انہوں نے علم کہا. اب علم جب کہا تو سارے علم شامل ہیں اس میں. اس کے بعد جو کیا اس کے فصل کے طور پہ استعمال کیا یبحث فیہ عن قواعد. تو اب یہاں ضروری ہے کہ یہ جو قیود تعریف ہیں، تعریف کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں ضروری ہوتا ہے کہ ہم قیود تعریف جو استعمال کیے گئے اس میں ہے نا اس کو ہم سمجھیں. تو اس میں دیکھیے انہوں نے کچھ چیزوں کا ذکر کیا، جیسے علم یبحث فیہ عن قواعد. تو یہ قواعدہ سے کیا مراد ہے؟ اچھا ٹھیک ہے. ہاں، تقع نتیجتها، یہاں پر نتیجہ کیوں کہا؟ اور پھر جو ہے وہ استنباط سے کیا مراد، حکم شرعی سے کیا مراد ہے. زیادہ تفصیل کی ضرورت نہیں، بس یعنی 3-4 چیزیں ہیں. جیسے سب سے پہلے جو ہے وہ کہا کہ یبحث فیہ عن قواعد. ٹھیک ہے. یہ قواعد یعنی کیا مطلب؟ وہ آپ کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اب جو ہم علم اصول فقہ میں جو بحث کریں گے وہ قواعد سے بحث کریں گے. اور قواعد کیا ہوتے ہیں؟ یعنی کیا مطلب؟ یہ جزئیات کو خارج کرنا چاہ رہے ہیں. ہاں، یعنی ہم جزئیات کے سلسلے میں بحث نہیں کریں گے، ہماری گفتگو جو ہوگی قواعد عامہ کے سلسلے میں گفتگو ہوگی. اسی لیے کہتے ہیں کہ علم اصول فقہ سے آپ کو ایک قاعدہ ملتا ہے، اس قاعدے کو جاری کر کے جو نتیجہ نکلتا ہے اس کے ذریعے سے آپ استنباط حکم شرعی کرتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہاں پر آپ کو قواعد کلیہ کے بارے میں گفتگو ہوگی، تو جو جزئیات ہیں اس سے بہت گفتگو نہیں ہوگی. ایک بات. پھر اس نے کہا کہ اس قواعد سے بھی نہیں بلکہ اس قاعدے کو ذکر کرنے کے بعد اس قواعد کا جو نتیجہ ہوگا، ٹھیک ہے، جیسے قواعد، جیسے ایک قاعدہ کلیہ کیا آپ کو بتائیں گے، قاعدہ کلیہ یہ بتائیں گے کہ فعل امر ظاہر ہوتا ہے وجوب میں. ٹھیک ہے. فعل امر جیسے آپ نے کہا گیا کہ حضور یہ بتائیے کہ نماز جو ہے واجب آپ کہتے ہیں. قرآن میں کہیں تو یہ نہیں لکھا گیا کہ یجب علیکم الصلاۃ، نہیں کہا گیا، بلکہ کیا ہے کہا گیا اقیم الصلاۃ کہا گیا. لیکن آپ اس اقیم الصلاۃ سے کہتے ہیں کہ تمہارے اوپر نماز واجب ہے. کیسے؟ تو انہوں نے کہا کہ چونکہ ہمارے پاس قاعدہ کلیہ ہے کیا کہ فعل امر جو ہوتا ہے وہ ظاہر ہوتا ہے وجوب میں. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ کہ فعل امر ظاہر ہوتا ہے وجوب میں، یہ کیسے؟ کیوں؟ اس لیے کہا کہ فعل امر ظاہر وجوب میں اس لیے ہوتا ہے کہ چونکہ امر کیا ہوتا ہے، امر کی تعریف یہ کی گئی ہے کہ امر وہ ہے کہ جو عالی سے دانی کی طرف آئے. ایک ایسا شخص کہ جو مرتبے میں بلند ہے، وہ کسی غیر کو، ایک مولا اپنے عبد کو کوئی کام کہہ رہا کرنے کو، تو اس قضاء لحق المولویہ، یعنی مولویت کا تقاضا یہ ہے کہ جو وہ امر کر رہا ہے اس کو انجام دیا جائے. تو جب مولا کے سلسلے میں یہ چیزیں یعنی عبد اور مولا میں اس چیزوں کی رعایت کی جاتی ہے تو چیز جائے کہ خدا اللہ اگر کسی چیز کے بارے میں امر کرے تو وہ کیوں نہ واجب ہوگا. تو اس لیے کہتے ہیں کیا کہ امر جو ہے کیا ظاہر ہے وجوب میں. ٹھیک ہے. اچھا، یہ قاعدہ ہو گیا. پھر ہم نے کیا کہا ایک اور قاعدہ ہے، وہ کیا ہے؟ وہ قاعدہ یہ ہے کہ ظواہر جو ہے حجت ہے. ظواہر حجت ہے. تب گویا کہ یہاں پہ اب صغرا اور کبرا کو ملا دیا. کیسے؟ ہاں، صغرا کبرا کیسے؟ صغرا کو یہ رکھا کہ فعل امر ظاہر ہے وجوب میں. ٹھیک ہے. اور اس کی بحث کہاں ہوگی؟ یہ ابھی مباحث الفاظ پڑھ رہے ہیں، اس میں یہ بحث کریں گے. اس میں آپ کو بتائیں کہ فعل امر کیسے، ابھی بعد جب عوامر کی بحث پڑھیں گے اس میں بتائیں گے کہ کیسے امر جو ہے وہ ظاہر ہے وجوب میں. چونکہ یہاں پہ خلاف ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں امر جو ہے وجوب میں نہیں ہے، استحباب میں ظاہر ہے. ہاں، وہ مستحب ہے.
کر بھی سکتے ہیں نہیں بھی کر سکتے ہیں. اچھا. لیکن اکثر نے کیا کہا ہے کہ فعل امر جو ہے وجوب میں ظاہر. تو یہ مباحث الفاظ کی اور اس کو صغرا رکھا, صغرا کی حیثیت پہ. اس کے بعد کہا کہ ظواہر جو حجت ہیں یہ کہاں پہ آپ کو بتائیں گے, کہ یہ بتائیں گے ہم مباحث حجت میں جب حجت کی بحث کریں گے. ٹھیک ہے. اب صغرا اور کبرا. صغرا کیا ہوا کہ فعل امر ظاہر ہے وجوب میں, کبرا کیا ہے کہ ظواہر جو ہیں حجت ہیں. ٹھیک ہے. اب کیا ہوگا کہ فعل امر جو ہے وہ ظاہر, فعل امر جو وجوب پہ دلالت کرتا ہے اور ظواہر جو حجت ہیں, بس فعل امر جو ہے حجت ہے. یہ کیا مطلب, فعل امر جو ہے وہ وجوب کو دلالت کرتا ہے. اس طریقے سے تو کہہ رہے ہیں کیا کہ ہم اس علم میں جو آپ کو بتائیں گے کیا قواعد کلیہ کے سلسلے میں بحث کریں گے, اس کا نتیجہ جو ہے کیا ہے, اس کے نتیجے کے ذریعے سے آپ حکم شرعی کا استعمال کر سکتے ہیں. تو دیکھیے علم سے پتہ چل گیا ہمیں کیا مراد ہے. یہاں قواعد کلیہ. اچھا, اس قواعد کے نتیجے کے سلسلے سے آپ کیا کریں گے, اس نتیجے کی وجہ سے ذریعے سے آپ کیا کریں گے, حکم شرعی کا استعمال کریں گے. اب ایک آخری بات یہاں یہ جو کہہ رہے ہیں کہ حکم شرعی کو آپ استعمال کریں گے, تو یہاں حکم شرعی سے کیا مراد ہے. کیا آپ حکم شرعی, چونکہ حکم شرعی بھی آگے گفتگو آئے گی, یہ ساری باتیں بھی ذکر کریں گے. ہم بس اسے پڑھ لے رہے ہیں تاکہ ذہن میں مفہوم رہے گا تو تطبیق میں بہت آسانی ہو جائے گی. سمجھے. ہم کہا کہ حکم شرعی کا آپ استعمال کریں گے. کہ حکم شرعی کی دو قسمیں ہیں. آپ کون سے حکم شرعی کا استعمال کرنا چاہ رہے ہیں. کبھی کبھی حکم شرعی حکم واقعی ہوتا ہے, کبھی کبھی حکم ظاہری ہوتا ہے. ٹھیک. حکم واقعی کیا ہے. حکم واقعی یہ ہے کہ وہ امر, وہ حکم کہ جو واقع میں, یعنی لوح محفوظ کہتے ہیں نا کہ ہمارے ایک حکم ہوتا ہے جو لوح محفوظ پہ ہوتا ہے, اور وہی حکم اگر مکلف جو ہے وہ قرآن حدیث جو منابع اربع ہیں, قرآن حدیث اجماع عقل, اگر ان کے ذریعے سے اگر وہی حکم کے جو لوح محفوظ پر ہے انسان اس کو استنباط کر لے, اس تک پہنچ جائے, تو کیا وہ حکم واقعی ہے. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں, حکم واقعی تک انسان نہیں پہنچ سکتا. ٹھیک ہے. یہ تو اس وقت ہے نا جب قرآن و حدیث میں اس کا ذکر موجود ہے, لیکن بہت سی چیزیں ایسی جس کا ذکر قرآن و حدیث میں نہیں موجود ہے, اور اس کو بھی ظاہر ہے کہ اس کا حکم آپ کو بتانا ہوگا. جیسے پہلے زمانے میں فلائٹ وغیرہ کا مسئلہ نہیں تھا, ہے نا, سگریٹ وغیرہ کا مسئلہ نہیں تھا, لیکن اب یہ سب سارے مسائل ہیں. آپ کیسے اس کا استعمال کریں گے, کیا اس پر حکم جاری کریں گے. تو کہا کہ یہ حکم واقعی تو نہیں ہے, لیکن آپ اس پر حکم, اب مکلف حیرت میں ہے, شک میں پڑا ہوا ہے کہ اس کو واجب سمجھیں ہم یا اس کو حرام سمجھیں. تو کیا کرنا ہے. کہا کہ اس میں آپ حکم ظاہری کے اوپر عمل کیجیے. ہاں, تو حکم ظاہری اور حکم واقعی. تو بتانا چاہ رہے ہیں کہ حکم واقعی سے کہتے ہیں, حکم ظاہری کسے کہتے ہیں. حکم واقعی اس حکم کو کہتے ہیں کہ جو نفس الامر میں, جو بنفس نفیس بندے سے مکلف سے مانگا گیا ہو, مکلف سے طلب کیا گیا ہو. حکم واقعی, حکم واقعی یعنی حقیقت میں یہی حکم ہے. اور حکم ظاہری کیا ہے. حکم ظاہری وہ حکم ہے کہ جو حکم واقعی کے نہ جاننے کی صورت میں, ہم کو حکم ظاہری حکم واقعی نہیں پتہ ہے, لیکن ہم نہیں جانتے, اس تک نہیں پہنچ سکتے, تو ہم کیا کریں. ابھی ہم ایسے چھوڑ تو نہیں سکتے. سائنس اب یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے سگریٹ کا مسئلہ کیا ہے, تو ان کو کچھ نہ کچھ تو حکم بتانا ہوگا. تو اس حیرت اور شک سی صورت میں جو نکال دے اسے کہتے ہیں حکم ظاہری. اب اس میں کیا کریں, مثلا حدیثوں کو دیکھیں, امارات یعنی جو ظن ہیں ان سب کے اوپر عمل کرتے ہوئے, برات وغیرہ اصول عملیہ وغیرہ کو جاری کرتے ہوئے جو اصل جاری کریں گے اسے کہتے ہیں حکم ظاہری. ظاہری. اچھا, ظاہری نہیں ظاہراً, یعنی کہ ظاہراً ہمیں یہ سمجھ میں آیا ہے. واقع میں سگریٹ حرام ہے نہیں, ہم کو نہیں پتا جی, لیکن ظاہراً کیا ہے, ہمیں یہ حکم بتایا کہ ہر وہ چیز جو مسکر ہے, جو نشے آور ہے, وہ حرام ہوتی ہے. اور سگریٹ ہم دیکھتے ہیں نشے آور نہیں ہے, لہٰذا ہم اس پہ حرمت کا فتویٰ نہیں لگا سکتے. ٹھیک ہے. تو اب کیا ہوگا, اب دو چیزیں خیال رکھیے گا. کیا کہ حکم واقعی اور حکم ظاہری, ان دونوں میں جو نسبت پائی جاتی ہے وہ نسبت تولیہ ہے. ہاں, تولیہ ہے. کیا مطلب, یعنی کیا مطلب, یعنی سب سے پہلے جو ہے وہ ہم کسی بھی حکم کے حکم واقعی کو تلاش کریں گے. اگر حکم واقعی نہ ملے نہ انسان پہنچ سکتا, اور تب جا کے حکم ظاہری کی نوبت آتی ہے. بات واضح. ورنہ مطلوب یہ ہے کہ جو واقعی میں حکم ہے اسی کو انسان انجام دے. لیکن کیا ہوتا ہے کہ جب ہم اس سے نہیں آگاہ ہو پاتے, وہ ہم تک نہیں پہنچ سکتے, تو انسان کے اوپر حکم ظاہری کا مسئلہ آتا ہے. تو ان دونوں میں طول والی نسبت ہے. حکم واقعی اگر وہ نہیں ہو پا رہا ہے, اس کو درک نہیں کر سکتے, تو حکم ظاہری کی بات آتی ہے. جی, لیکن اگر حکم واقعی مل جائے تو حکم ظاہری ضرورت ہی نہیں. جب آپ کو پتہ ہی چل گیا کہ سگریٹ واقعی مثال کے طور پر واقعی حرام ہے, تو پھر آپ کو یہ کہ ہے حرام ہے نہیں ہے, وہاں پہ شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. سمجھ رہے. تو یہ بات ہو گئی. اب اس کے علاوہ ایک اور آخری بات وہ ذکر کر رہے ہیں یہاں پہ کہ ہم نے کیا کہا, ہم نے کہا حکم شرعی کی دو قسمیں ہیں. حکم کبھی واقعی ہوتا ہے, کبھی ظاہری ہوتا ہے. تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ حکم واقعی کے اوپر جو دلیل دلالت کرتی ہے, چونکہ آپ حکم واقعی کو بھی اخذ کریں گے تو اس کو دلیل کے ذریعے سے اخذ کریں گے, بنا کسی دلیل کے تو نہیں اخذ کر سکتے. تو کہہ رہے ہیں کہ حکم واقعی کے اوپر جو دلیل دلالت کرتی ہے اسے ہم
ادلہ اجتہادیہ کہتے ہیں. ادلہ اجتہادیہ. ٹھیک ہے. اور حکم ظاہری کے اوپر جو دلیل دلالت کرتی ہے ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ ادلہ فقاہتی کہتے ہیں یا اصل عملی کہتے ہیں. آپ دیکھیے نا اصل عملی کیوں کہتے ہیں؟ اصل عملی ہمارے پاس کتنے ہیں؟ 4 اصل عملی. اور ابھی اصل عملی کی بھی 2 قسم ہو جائیں گی. اصل عملی کبھی عام ہے اور کبھی اصل عملی خاص ہے. خاص یعنی کیا مطلب؟ جو کچھ خاص باب میں جاری ہوتے ہیں، ہر جگہ جاری نہیں کر سکتے. جیسے اصالۃ الطہارہ ہے، اصالۃ الحلیہ ہے، یہ آپ ہر جگہ جاری نہیں کر سکتے. یہ بس وہاں پہ جو طہارت و نجاست کا باب ہے وہاں پہ. لیکن کبھی کبھی اصل عملی ہوتا ہے جو عام ہے، ہر جگہ جاری کر سکتے ہیں آپ. اس میں وہ کون سے 4 ہیں؟ اصالۃ التخیر، اصالۃ الاحتیاط، اصالۃ البراءہ، اصالۃ الاشتغال. ٹھیک ہے، یہ 4. تو کہنے کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے کیا پڑھا کہ حکم شرعی کی 2 قسمیں ہیں. حکم کبھی واقعی ہوتا ہے اور کبھی ظاہری ہوتا ہے. حکم واقعی کے اوپر جو دلیل دلالت کرے اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے ادلہ اجتہادیہ کہتے ہیں. اور حکم ظاہری کے اوپر جو دلیل دلالت کرے اسے ادلہ فقاہتی یا اصل عملی کہتے ہیں. میرے خیال سے وہ ساری باتیں جو ہے وہ مفہوم کے اعتبار سے اب انشاءاللہ تطبیق کریں گے تو آسانی سے بات واضح ہو جائے گی. دیکھیے کہہ رہے علم اصول الفقہ ہوا علم اصول الفقہ وہ علم ہے. تعریف کر رہے ہیں کہ یبحث فیہ، فی ہا کے ضمیر کہاں پلٹے گی؟ علم کی طرف. یعنی علم اصول وہ علم ہے کہ جس علم میں، دیکھیے ہا کے ضمیر علم کی طرف، جس علم میں بحث کی جاتی ہے کس سے؟ ان قواعدہ، ایسے قواعد سے. اور یہ قواعد دیکھیے قاعدہ ہمیشہ کلیہ ہوتا ہے، قواعد ہمیشہ کلی ہوتے ہیں. آپ کو کہہ دیا کہ فعل امر وجوب پر دلالت کرتا ہے، اصالۃ الطہارہ، اصالۃ الحلیہ، یہ سب قواعد. یبحث فی عن قواعد تقع نتیجتها، نتیجہ کے ذمہ پلٹے گی قواعد کی طرف، نہیں قواعد کی طرف. تقع نتیجتها نتیجۃ القواعد فی طرق استنباط الحکم الشرعی. اس قواعد کا جو نتیجہ ہے وہ کیا ہے؟ حکم شرعی کے استنباط میں کیا کرے گا؟ اس کا نتیجہ جو ہے واقع ہوگا. یعنی آپ یہ اس قواعد کلیہ کو جاری کر کے جو نتیجہ حاصل کریں گے اس نتیجے کے ذریعے سے کیا کریں گے؟ جیسے ابھی اس مثال آ رہی ہے، دیکھیے مثال ہو جائے. اگر آپ کو نہیں سمجھ میں، دیکھیے مثال پہ ہم تطبیق کرتے ہیں کیسے. جیسے ایک حکم شرعی مسئلہ ہے، وہ کیا؟ ان الصلاۃ واجب. آپ فتویٰ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ نماز جو ہے واجب ہے. تو کوئی سوال کرے حضور کیسے کہہ رہے ہیں کہ آپ نماز واجب ہے؟ دیکھیں کیسے ہم نے نماز کے وجوب کا استنباط کیا ہے. کیا کہا انہوں نے؟ کہا کہ ایسے قواعد کو اصول بتاتا ہے آپ کو کہ جس قواعد کے نتیجے کے ذریعے سے آپ حکم شرعی کو استنباط کر لیں گے. استنباط کرنے کہتے ہیں، استنباط یعنی استنباط کیا کہتے ہیں؟ استنباط ہوا بذل الجہد لاخذ الاحکام من منابعها. کہ انسان کیا کرے؟ اپنی کوشش کو صرف کرے جتنا ہو سکے، حدیث، روایت، آیت، قرآن مجید، ان سب میں اپنی کوشش کو صرف کرے تاکہ حکم شرعی کو اخذ کر سکے. اسے کہتے ہیں استنباط. تو انہوں نے کیا کہا؟ علم اصول کیا کہتا ہے؟ آپ کو ایسے قواعد کو بتاتا ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ حکم شرعی کا استنباط کرتے ہیں. تو اب آئیے ایک مسئلہ ہے، وہ کیا ہے کہ نماز واجب ہے. آپ نے نماز کے وجوب کا کیسے استنباط کیا حکم شرعی سے؟ دیکھیے کیسے کیا، بتا رہے ہیں. ان الصلاۃ واجبۃ فی شریعۃ الاسلامیۃ المقدسہ. نماز جو ہے وہ شریعہ اسلامی مقدسہ میں واجب ہے. اب اس کی دلیل کیا ہے؟ وقد دل علی وجوبها. ہاں کے ضمیر کہاں پلٹے گی؟ وقد دل علی وجوبها، علی وجوب الصلاۃ. اس نماز کے وجوب کے اوپر جو ہے وہ دلیل کیا ہے؟ من القرآن الکریم، قرآن مجید کی آیت ہے. کون سی آیت ہے؟ کہا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ. ٹھیک ہے. یہ ایک اور آیت ہے، اس سے بھی ہم استدلال کرتے ہیں نماز کے وجوب پہ. وہ کیا ہے؟ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. ٹھیک ہے. یہ 2 آیتیں ہیں کہ جس سے ہم اس کو وجوب نماز کو ہم ثابت کرتے ہیں. تو ہماری گفتگو فی الحال دوسری والی آیت میں نہیں ہے. دوسری والی آیت میں کیوں؟ اس لیے دوسری آیت میں صراحت ہے، صاف طور پہ کہہ گیا کہ آپ کو نماز کو لکھ دی گئی ہے. اور لکھ دینے کا مطلب کیا ہے کہ آپ کو واجب ہے. خود جملہ خبریہ ہے اس میں، جو جملہ انشائیہ نہیں ہے. عقیموں میں عقیمو جملہ انشائیہ، یہ جو ان الصلاۃ ہاں جملہ خبریہ ہے، اور یہ وجوب پہ دلالت. بہرحال ہماری گفتگو جو ہے اس پہ ہے، پہلی والی آیت پہ. کہ آپ پہلی والی آیت سے کیسے وجوب سمجھا رہے ہیں؟ اس میں تو یہ ہے کہ نماز قائم کرو. اس سے تو مستحب بھی سمجھا جا سکتا ہے. آپ وجوب کیسے کہہ رہے ہیں کہ اس سے نماز کا وجوب ثابت ہے؟ دیکھیے کیسے کہہ رہے ہیں. ولیکن دلالت الآیت الاولی. دیکھیے پہلی والی آیت کے بارے میں کون سی آیت؟ وَإِنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ. وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ. کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ متوقفۃ علی ظہور صیغۃ الامر فی الوجوب. کہہ رہے ہیں کہ پہلی والی آیت جو ہے، پہلی والی آیت سے آپ نماز کے وجوب کو ثابت کریں گے. کب؟ متوقف ہے کہ 2 چیزیں پہلے ہوں. وہ دیکھیے وہی اب 2 قاعدے. وہی 2 ہاں
دو قاعدے جب آپ تسلیم کریں گے تب آپ کہہ سکتے ہیں کہ نماز واجب ہے، ورنہ آپ اس آیت سے نماز کو وجوب ثابت نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ دیکھیے لیکن دلالت الآیت الاولی متوقفۃ علی ظہور، پہلی بات علی ظہور صیغۃ الامر فی الوجوب، کہ پہلے تو آپ یہ ثابت کریں کہ صیغہ امر ظاہر ہے کس میں؟ وجوب میں۔ جی اب یہاں پہ کیا بات نے کہا کہ نہیں آپ کیسے کہتے ہیں صیغہ امر جو ہے وہ ظاہر وجوب میں، ہم کہتے ہیں صیغہ امر ظاہر استحباب میں۔ تو اب جو جس نتیجہ وہ جو کہتا ہے اس حساب سے عمل کرتا ہے، لیکن فی الحال یہ ہے کہ آپ پہلے یہ ثابت کریں کہ صیغہ امر جو ہے وہ ظاہر ہے وجوب میں۔ ابھی جب اوامر کی بحث کریں گے نا تو اس میں تفصیل سے ذکر کریں گے کہ کیسے ہم صیغہ امر کو سے جو ہے وہ کیسے صیغہ امر جو ہے وہ ظہور رکھتا ہے وجوب میں، استحباب میں نہیں سمجھ میں آتا۔ تو اس کی دلیل جو خلاصہ دلیل تھی وہاں پر جو ذکر کریں گے وہ ہم نے آپ کو بتا دیا کیا کہ چونکہ امر جو ہوتا ہے وہ عالی سے دانی کی طرف آتا ہے، تو قضاء لحق المولویہ، یہ جملہ وہاں استعمال کریں گے، وہ مولویت کا حق کا تقاضا یہ ہے کہ جو وہ کہے ہم اس پر عمل کریں۔ یہ خلاصہ دلیل ہے وہاں کی۔ تو ایک بات کیا ہے، پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کیا ثابت کریں کہ صیغہ امر ظاہر ہے کس میں؟ وجوب میں۔ جیسے مثال دے دی نہ اقیمو، یہاں وان اقیمو میں اقیمو سے فعل امر ہے، ایک بات۔ وہ دوسری بات وہ متوقفۃ علی ان ظہور القرآن حجۃ، دوسری بات یہ ہے جب یہ تو صغرا تھا کہ صیغہ امر جو ہے کیا ہے ظاہر ہے وجوب میں، کبرا کیا ہے کہ ان ظہور القرآن حجہ، قرآن مجید کا جو ظہور ہے وہ حجت ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا قرآن مجید کا ظہور حجت ہے، یہ بحث کہاں کریں گے؟ کہا کہ یہ بحث ہم مباحث الفاظ میں نہیں کریں گے، اب اس کی جو تیسری جلد ہوگی مباحث حجت، وہاں پر بتائیں گے کہ ظواہر قرآن حجت ہے، مباحث حجت جس کو کہتے ہیں عام طور سے، اس میں بتائیں گے کہ قرآن مجید کی ظواہر جو حجت ہیں، احادیث کی ظواہر جو حجت ہیں، یہ سب چیزیں۔ جب یہ دو چیزیں ثابت ہو جائیں گی، کون سی؟ کہ صیغہ امر جو ہے وہ ظاہر ہے وجوب میں، ایک بات، اور دوسرے یہ کہ ظاہر قرآن حجت ہے، جب یہ دو چیزیں ثابت ہو جائیں گی تب جا کے وہ یصح الاستدلال، تب آپ اس آیت سے استدلال کر سکتے ہیں کس کے بر؟ نماز کے وجوب، ٹھیک ہے۔ وہاتان المسئلتان، یہ جو دو مسئلہ ہے، کون سا مسئلہ؟ یہی ظہور قرآن، ہاں کہ صیغہ امر جو ہے وہ ظاہر ہے وجوب میں، ایک بات، اور دوسرا مسئلہ کیا ہے کہ ظواہر قرآن حجت ہے۔ یہ جو دو مسئلے ہیں نا، یہ دیکھیے وہی گویا کہ قواعد کی تشریح کر رہے ہیں، یہی دو قواعد ایسے ہیں، دو کلی ہیں کہ جو مسئلے کو بیان کرنے کا حق کس کا ہے، کون ذمہ دار ہے؟ یہ علم اصول اس کو بیان کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم پڑھیں گے تھوڑا سا یہ تو بہرحال مدخل دیکھیے، مقدمہ ہے یہ، جب ابتدا کریں گے تو عوامر کی بحث ابتدا کریں گے تو آپ کو وہاں پہ تفصیل سے بتائیں گے کہ کیسے جو ہم نے کہا تھا کہ ظواہر امر جو ہے وہ ظاہر وجوب میں، اس کی تشریح بتائیں گے وہاں پر، ٹھیک ہے۔ پھر اس طریقے سے جب مباحث حجت میں پہنچیں گے تو وہاں پر بتائیں گے کہ کیسے ظواہر قرآن حجت ہے۔ وہاتان المسئلتان، یہ دونوں مسئلہ سمجھ گئے کون سا مسئلہ؟ وہی امر جو ظاہر وجوب میں ایک مسئلہ، اور یہ دوسرا مسئلہ ظہور قرآن احسنتم کہ حجت ہے۔ یہ دو مسئلہ کون بتائے گا آپ کو؟ علم اصول بتائے گا۔ اسی وجہ سے یہی وجہ ہے کہ اور جب تک آپ ان مسئلے کو نہیں سمجھیں گے تب تک آپ کبھی فقہ کو یعنی احکام شرعی کو استعمال نہیں کر سکتے۔ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ علم اصول اعلیٰ ہے کس کے لیے؟ علم فقہ کے لیے۔ جب تک علم اصول حاصل نہ ہو اس وقت تک انسان جو ہے وہ علم فقہ میں نہیں کر سکتا۔ اس وجہ سے علم اصول کیا کہتا ہے؟ قواعد کلیہ کو بتاتا ہے، آپ وہاں پہ تطبیق کیجیے اور مسائل شرعی کا استخراج کر لیجیے، استعمال کر لیجیے۔ بات واضح ہوگی؟ اب دیکھیے فَإِذَا عَلِمَ الْفَقِيهُ مِنْ هَذَا الْعِلْمِ أَنَّ صِيغَةَ الْأَمْرِ ظَاهِرَةٌ فِي الْوُجُوبِ، اب جب اس علم سے، کس علم سے؟ کس علم سے؟ احسنتم، جب فقیہ، جب مجتہد علم اصول پڑھ کر اس کو یہ پتہ چل گیا کیا کہ فعل امر ظاہر ہوتا ہے وجوب میں، ایک بات، ٹھیک ہے۔ وَأَنَّ ظُهُورَ الْقُرْآنِ حُجَّةٌ، اور اس طریقے سے اس کو جب علم اصول پڑھے گا ساری تو اس کو یہ بھی پتہ چل جائے گا جو ظاہر قرآن ہے وہ بھی حجت ہے۔ اب دونوں کو ایک دوسرے سے ملائے گا، پہلے والے قاعدے کو صغرا کے طور پہ رکھے گا، دوسرے والے کو کبرا کی جگہ رکھے گا، صغرا کبرا کو ملا کر نتیجہ نکالنا۔ وَأَنَّ ظُهُورَ الْقُرْآنِ حُجَّةٌ، اب جب یہ دو چیزیں سمجھ جائے گا وہ استطاع ان یستنبط من هذه الآیۃ الکریمۃ المذکورہ ان الصلاۃ واجبۃ، تو ان دو آیتوں کو، دو قاعدے کو، دو مسئلے کو جب ملائے گا تو اس سے ایک نتیجے پہ پہنچے گا کہ نماز جو ہے کیا واجب ہے۔ تو گویا کہ یہاں سے یہاں تک مثالوں سے لے کے یہاں تک آپ کیا بتایا کہ کیسے الصلاۃ واجبۃ کو ہم نے قرآن مجید سے ثابت کیا۔ عبارت اگر نہ واضح ہوگی تو بتائیے گا، دوہرا دیں گے، جہاں نہ واضح ہو بتائیے گا، دوہرا دیں گے، کوئی بات نہیں ہے۔ وہکذا فی کل حکم شرعی مستفاد من ای دلیل شرعی او عقلی
لا بد ان يتوقف استنباطه من الدلیل علی مسئلۃ او اکثر من مسائل هذا العلم. اور کہنے کہ یہ تو میں نے آپ کو ایک مثال دی ہے یہ والی ان الصلاۃ واجبۃ فی الشریعۃ الاسلامیۃ المقدسہ. کہنے کہ یہی اس طریقے سے جتنے بھی مسائل ہیں فقہ کے اگر آپ اس کو استنباط کرنا چاہتے ہیں اب وہ چاہے تو اس مسئلے کو استنباط کرنے کے لیے آپ کو ضروری ہے آپ محتاج ہیں کیا کہ کوئی دلیل شرعی یا دلیل عقلی اس بات کے اوپر ہو. دلیل عقلی بھی ہو سکتی ہے کیونکہ ہم نے کیا کہا ہمارے نزدیک منابع کتنے ہیں ہمارے نزدیک منابع 4 ہیں جس سے ہم حکم شرعی کو استنباط کرتے ہیں قرآن سنت اجماع اور عقل. تو ہو سکتا ہے کبھی کبھی جو ہے کیا ہے شرعی دلیل نہ ہو یعنی قرآن مجید نہ ہو حدیث نہ ہو لیکن کیا ہے عقل ہو جائے. تو کہہ رہے کہ ہو سکتا ہے کہ مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے آپ کبھی کبھی دلیل شرعی کا استنباط کریں اور دلیل عقلی کے ذریعے سے استنباط کریں. وہاں کذا فی کل حکم شرعی اس طریقے سے تمام حکم شرعی میں کہ مستفاد من ای دلیل شرعی او عقلی کہ جو کسی بھی دلیل عقلی ہو یا دلیل شرعی سے استفادہ کیا گیا اس کا اخذ کیا گیا لا بد ان يتوقف استنباطه اس حکم شرعی کا استنباط جو ہے وہ متوقف ہے منحصر ہے کس بات کے اوپر من الدلیل علی مسئلۃ ہو سکتا ہے کبھی ایک مسئلے پہ ہو ہاں وہ اکثر من مسائل ہو سکتا ہے کہ ایک مسئلہ نہیں بلکہ کئی مسائل ہوں. یہاں بھی جو ہم نے اس والی حکم کو استنباط کیا وہ 2 مسئلے پر تھا متوقف تھا. ٹھیک ہے تو مطلب 2 ہونے کا مطلب کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہمیشہ حکم شرعی کو اخذ کرنے کے لیے 2 مسئلے ہونا ضروری ہے. نہیں کبھی ایک بھی ہو سکتا ہے اور کبھی 2 سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے. بس یہی آپ کو اس میں بتانا چاہ رہا ہوں. ہاں یہ ہے کہ جتنے بھی مسائل ہیں ان تمام مسائل کا ذکر آپ کو علم اصول میں مل جائے گا. بات ختم ہو گئی. اب یہاں پر آپ کو یہاں بتا دیا. اب یہاں پہ انہوں نے جو استعمال کیا ہے تعریف میں کہا تھا علم یبحث فیہ عن قواعد تقع نتیجتها فی طرق استنباط الحکم الشرعی. ابھی جو حکم کا ہے نا حکم یا حکم سے کون سے کیا مراد ہے آپ حکم واقعی یعنی آپ حکم واقعی کو استنباط کرنے کے لیے علم اصول کے محتاج ہیں حکم ظاہری کے مصنف کہنے کے دونوں جی. آپ اگر حکم ظاہری کو بھی استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس میں بھی بس فرق کیا ہوگا کہ علم جب حکم واقعی کو اخذ کریں گے تو اس کے لیے دلیل اجتہادی کو یعنی قرآن سنت اجماع عقل یہ ساری چیزوں کو استعمال کریں گے. ان ساری چیزوں سے آپ مطلب حکم واقعی کو نکالیں گے. لیکن اس سے حکم ظاہری میں کیا ہوگا آپ جو ہے اصول عملیہ کو جاری کریں گے. اصول عملیہ جو 4 اصول ہیں اس کی انشاءاللہ اس کی بات آئے گی. الحکم واقعی و ظاہری. حکم جو ہے کیا ہے کبھی واقعی ہوتا ہے قسم بتا رہے ہیں حکم کبھی واقعی کبھی ظاہری ہے. اور سنیے اب اس کے بعد دلیل کیونکہ ہم نے کیا کہا کوئی بھی حکم دلیل سے خالی نہیں ہے. جہاں آپ کسی عام سی بات ہے جہاں آپ کسی عام آدمی کو بھی کہتے ہیں دیکھو یہ کام تم کیوں کر رہے ہو یہ کام تمہارے پر واجب ہے تو فوراً کہے گا اس کی دلیل کیا ہے. اگر آپ کہہ رہے ہیں نماز واجب ہے تو اس کو دلیل دیجیے. تو کہہ رہے ہیں کہ آپ جب یہ کہہ رہے ہیں کہ فلاں حکم واقعی ہے تو سوال کیا جائے گا آپ اس حکم واقعی کی دلیل کیا ہے. تو کہہ رہے ہیں اب اس حکم واقعی کے اوپر جو دلیل پیش کریں گے وہ دلیل اجتہادی لانا ہوگا. ٹھیک ہے یعنی کیا مطلب یعنی کہنا چاہ رہے ہیں کہ دلیل عملی یعنی اصول فقاہتی سے دلیل فقاہتی سے اصل عملی سے آپ جو حکم واقعی کو ثابت نہیں کر سکتے. حکم واقعی کو ثابت کرنا ہے تو دلیل اجتہادی کے محتاج ہیں آپ. ٹھیک ہے دلیل اجتہادی سے حکم واقعی ثابت ہوگا اور اس طریقے سے اصل عملی سے حکم ظاہری ثابت ہوتا ہے. یہ تو مطلب اس کو آپ کیا ایسے ہی لکھ سکتے ہیں حکم واقعی ٹھیک ہے ثابت ہوتے کس سے دلیل اجتہادی سے. حکم ظاہری ثابت ہوتے کس سے حکم فقاہتی سے یا اصل عملی. ایک ہی بات. ثم لا يخفى ان الحكم الشرعي الذي جاء ذکرہ فی التعریف السابق علی نحوین. دیکھیے یعنی کہ ہم نے جو اب یہاں پہ اب سوال ہو کہ یہ جو آپ حکم کی بات ایک دم سے کرنے لگے حکم کہاں سے مطلب کوئی مطلب آپ موضوع سے ہٹ گئے کہ نہیں ہم موضوع پہ باقی ہیں ہم نے تعریف میں حکم کی بات کہی استنباط الحکم شرعی تو ہم وہ حکم کی تشریح کرنا چاہ رہے ہیں آپ کو. دیکھیے یہ کہا نا الحکم شرعی تو یہی کہہ رہے ہیں اس حکم سے کیا مراد ہے کہہ رہے ہیں کہ جس تعریف میں جس حکم شرعی کے ہم نے استعمال کیا ہے اس حکم کی 2 قسمیں ہیں 2 طرح کی ہوتی ہیں. وہ کیا ایک پہلی قسم واقعی دوسری جو کیا ہے ظاہری. واقعی کی اب تعریف بتا رہے ہیں واقعی کسے کہتے ہیں. واقعی یہ ان یکونا کا اسم کون ہے ہاں احسن تم ان یکون الحکم اسم یکونا میں کیا ہو یکونا میں ہوا کی ضمیر ہوگی جو اس میں کانا ہے اور وہ پلٹے گی حکم کی طرف. جی تو ان یکون الحکم ثابتا للشیء بما هو فی نفسه فعل من الافعال. ہاں دیکھیے ترجمہ دیکھیے گا کہ حکم جو ہے وہ کسی شے کے لیے ثابت ہو بنفس نفیس کس طریقے سے یعنی اس طریقے سے کہ اس فعل اس شے کا بس یہی حکم ہے اس شے کا بس یہی جیسے نماز کا جیسے اب شے کی جگہ آپ رکھ لیجئے نماز کو شے کے اوپر لکھ لیجئے نماز. ٹھیک ہے اچھا
اب یہ نماز کا آپ کو کیا حکم ہے اس کا؟ کہ نماز کا حکم یہ ہے کہ واجب ہے. واجب ہے. اچھا اب یہ جو کہہ رہے ہیں نفس و فعل من الافعال کہہ رہے ہیں یعنی کیا؟ یعنی یہ کہ بس نماز کا حکم واجب ہی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. یعنی اب وہاں پہ کوئی دو رائے نہیں ہے، آپ کو کوئی شک نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے مستحب بھی ہو. کہہ رہے نہیں، اگر حکم واقعی ہے تو چونکہ لوح محفوظ پہ خدا نے ایسے لکھ رکھا ہے بس وہی ہے. تو اسے کہتے ہیں جب اس طریقے کا اگر حکم ہو، جب کسی شے کے لیے اس طریقے سے حکم ثابت ہو تو ہم اس کو کہتے ہیں حکم واقعی. یعنی حکم واقعی کیا؟ یعنی جس میں مخالفت نہیں ہو سکتی. اچھا ظاہری میں ہو سکتا ہے مخالفت ہو. آپ کو سگریٹ کا مسئلہ نہیں پتا تھا، آپ زندگی بھر یہاں پر اس پہ جواز کا فتویٰ لگائے، ہاں کل چل کے پتہ چلا کیا کہ وہ حرام تھا. لیکن ہاں اب جہاں تک بات رہی ہے کہ اب کیا ہم کو قیامت میں اس پہ عذاب ملے گا، کہہ رہے نہیں. حکم ظاہری پہ خداوند عالم جو کیا ہے منجز ہوتا ہے. منجز یعنی کیا مطلب؟ یعنی معذریت اور منجزیت والی بات آتی ہے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی بندہ معذور ہے، کل چل کے پروردگار کی بارگاہ میں کہہ سکتا پروردگار تو نے قرآن مجید میں اس کا فتویٰ نہیں، حکم نہیں لکھا تھا. ہم نے اپنی پوری زندگی صرف کر دی کہ ہم سگریٹ کے بارے میں کیا مسئلہ ہے ہم پتہ کریں. ہم سارے قرآن مجید پورے حدیث کو ہم ٹٹول لیے، ہمیں نہیں ملا تھا اس وقت. ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ یہ جائز ہے، لہذا ہم نے اس پر عمل کیا. تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ حکم واقعی تو وہ حرام ہی رہے گا، لیکن کیا آپ کو عذاب نہیں ہوگا اس کا. اس لیے کہتے ہیں حکم ظاہری کہ ظاہراً ہمیں لگا کہ اس کا حکم نہیں ہے، لیکن واقعی میں کیا ہوتا ہے؟ جو ثابت ہو اس پہ حکم واقعی آئے گا. ہاں جو فعل من الافعال ہے، یعنی بس یہ کہ بس وہی اس کا حکم. جیسے نماز ہے، ہاں یعنی قطعاً نماز جو ہے کیا واجب ہے، اس میں کوئی اختلاف. روزہ بھی کہہ سکتے ہیں، روزہ ہاں کچھ بھی مثال دے سکتے ہیں جو بھی حکم واقعی ہے. تو یہ تھوڑا سا اہم چیز ہے، یہ عبارت واضح ہونی چاہیے. یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ان یکون الحکم ثابتا للشیء، کہ کوئی حکم جو ہے وہ کسی شے کے لیے ثابت ہو. ہاں اب یہ شے کی جگہ مثلا نماز کے لیے حکم کیا ہے؟ واجب ہونا. ثابت ہے کیسے؟ بما ہوا فی نفسہ ہی فعل من اللہ، اس طریقے سے کہ بس وہی بنفس نفیس فعل ہے ایک، یعنی اس کے علاوہ اور کوئی فعل نہیں ہے، یعنی بس واجب ہی واجب ہے، اس میں استحباب کی کوئی گنجائش نہیں ہے، مخالفت کی کوئی گنجائش نہیں. کل مثال المتقدم، جیسے اب دیکھیے مثال خود دے دی انہوں نے، جیسے وجوب صلاۃ کا مسئلہ ہے. ہم جو قرآن مجید سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو بار بار کہہ رہے ہیں وجوب آپ نماز پڑھنا واجب ہے، تو کل چل کے ایسا نہیں ہونے والا ہے کہ آپ کو قیامت میں پتہ چلے کہ نہیں نماز جو آپ زندگی میں پڑھتے رہے وہ مستحب تھی. نہیں نماز واجب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کیوں واجب ہے؟ اس لیے کہ جو منابع تھے حکم کے استعمال کرنے کے، ہم نے اس میں پایا ہے کہ نماز واجب ہے. ائمہ معصومین کی روایتیں حدیثیں اس میں ہم نے پایا کہ نماز واجب ہے، لہذا اس میں کوئی مخالفت کو گنجائش نہیں ہے. تو حکم واقعی پہ ادلہ. اب دیکھیے فالوجوب ثابت للصلاۃ بما ہی صلاۃ فی نفسها. اب دیکھیے یہ فعل من الافعال کی تشریح کر رہے ہیں، تو یہ جو مثال کے ذریعے سے اس کی تشریح کر رہے ہیں. فالوجوب، وجوب کیا ہے؟ یہ وجوب حکم نا. فالوجوب ثابت للصلاۃ، یہ صلاۃ کس کی جگہ؟ شے کی جگہ. ہاں یہ کیا ہے؟ وجوب جو ہے وہ نماز کے لیے واجب ہے. کس؟ بما ہی صلاۃ فی نفسها، اس طریقے سے کہ بس صلاۃ بما ہی صلاۃ ہے. وہ فعل من الافعال، اور وہ کیا ہے؟ وہ ایک فعل ہے تمام افعال میں سے ایک فعل یہ بھی ہے. مع قطع النظر عن ای شیء آخر، آپ کسی اور چیز کی طرف جہت اس کو نہیں دیکھیں گے. بس نماز بما ہوا نماز، اس کا حکم کیا ہے؟ کہ نماز بما ہوا نماز، اس کا حکم یہ ہے کہ یہ واجب ہے. ویسمى مثل هذا الحکم الحکم الواقعی، جب حکم اس طریقے کا ہو، کیا؟ جب اس طریقے کا حکم ہو کہ وہ حکم فعل من الافعال ہو اور بنفس نفیس ہو، ٹھیک ہے، اور اس میں مخالفت کی کوئی گنجائش نہ پائی جائے، تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ حکم واقعی کہتے ہیں. والدلیل الدال علیہ، اور اس حکم علیہ ہاتھ میں پلٹے گی حکم واقعی. ہاں اس حکم واقعی کے اوپر جو دلیل دلالت کرتی ہے اسے وہ دلیل اجتہادی کہتے ہیں. ہاں یسمى دلیل الاجتہادی، ہم اسے دلیل اجتہادی کہتے ہیں. بات واضح؟ یعنی کیا مطلب ہے؟ بتانا کیا چاہ رہے ہیں آپ کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ حکم واقعی ہمیشہ جو ہے کیا ہے؟ دلیل اجتہادی سے ثابت ہوگی. اچھا جی، حکم واقعی دلیل فقاہتی اور اثر عملی سے ثابت نہیں ہوتی. حکم واقعی ہمیشہ دلیل اجتہادی سے. دلیل اجتہادی کیا ہے؟ ادلہ اجتہادیہ. یعنی اسی تشریح کریں تو یہ بتا سکتے ہیں دلیل اجتہادی کسے کہتے ہیں؟ دلیل اجتہادی ان دلیلوں کو کہتے ہیں کہ جن سے انسان اجتہاد کرتا ہے. اجتہاد یعنی اخذ استنباط کرتا ہے، اور استنباط کس سے کرتا ہے؟ ہمارے نزدیک منابع بس 4 ہی ہیں، قرآن سنت. جی یہ اجماع اور عقل، ٹھیک ہے، 2 باتیں. اب یہ بات ہو گئی کس کی کمپلیٹ؟ حکم واقعی کی. بس آخری بات پڑھتے ہیں حکم شرعی ظاہری. حکم ظاہری کسے کہتے ہیں؟ کافی ہے پڑھیں اور بس کافی آ جائے، کافی ہے.